بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا صدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم صدق اللہ العظیم. سورہ محمد کی پہلی 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی. سورہ محمد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. اسے محمد اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ آیا ہے. وآمنوا بما نزل علی محمد. یہ سورت جنگ بدر سے پہلے نازل ہوئی اور اس میں جنگ کے بارے میں اہل ایمان کو ہدایات دی گئی اور اسی طرح جنگ کے دوران جو قیدی جو ہیں دشمن کے اہل ایمان کے ہاتھ میں ہیں ان کے بارے میں رہنمائی دی گئی اور اہل ایمان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے کفر کی طاقت سے چاہے وہ کتنی بڑی ہو اس سے ٹکرا جائیں. اللہ ان کی مدد کرے گا اور کفر کی طاقت کو پاش کر دے گا. یہ گائیڈ لائن جس طرح اس وقت کے لیے ہے. قرآن جو کہ آفاقی کتاب ہے یہ ہمیشہ کے لیے اہل ایمان کے لیے گائیڈ لائن ہے. تو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے باطل نظاموں کو مٹانے کے لیے کفر کی طاقتوں سے نبرد آزما ہو. اللہ کفر کی طاقتوں کو شکست دے گا اور اللہ اہل ایمان کی مدد کرے گا. آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم. جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا. اضل اعمالهم. اللہ نے ان کے اعمال کو رائے گاں کر دیا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے. وآمنوا بما نزل علی محمد. اور اس چیز کو مان لیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. وهو الحق من ربهم. اور وہ سراسر حق ہے ان کے رب کی طرف سے. کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم. اللہ نے ان کی برائیوں سے دور کر دی اور ان کا حال درست کر دیا. ذلک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل. یہ اس لیے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی. وأن الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی اتباع کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے. كذلك يضرب الله للناس امثالهم. اس طرح اللہ لوگوں کو ان کی ٹھیک حیثیت بتا دیتا ہے کہ جو لوگ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں اور اپنی استبدادی میں مگن ہیں, اپنے ٹھاٹ باٹ میں مگن ہیں. ان کی چودراہٹیں, ان کی استبدادیاں انہیں ایمان لانے سے روکتی ہیں کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے تو ہماری استبدادی ختم ہو جائے گی. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی پڑے گی. ہمیں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو ہیں. اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو انتہائی غریب لوگ تھے, غلام تھے کچھ. تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں ان کے اعمال کو ضائع کر دیا ہے اللہ نے. یہ جو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں, ان کی خدمت کرتے ہیں اور جو نیک اعمال کرتے ہیں, چونکہ یہ ایمان جو ہے ان کے پاس نہیں ہے اس لیے اللہ نے ان کے تمام اچھے اعمال کو ضائع کر دیا. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, اللہ کی ذات پر ایمان لائے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی قدر کرتا ہے. ان کے اللہ نے برائیوں کو مٹا دیا, ان کے اعمال کو سنبھال دیا.
اللہ سے دعا تعالیٰ ہمیں بھی اپنے وحدانیت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور یوم حساب پر پختہ یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔